محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم آج آپ کے سامنے اللہ کی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ پیش کرنے والے ہیں جو ہزاروں دلوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ ایک شرابی انسان کے ساتھ جو ہوا اسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان کسی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ اسے گاؤں سے نکل کر چند دور کے فاصلے پر اپنی فیکٹری کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور یہ نوجوان کسی بھی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ روزانہ پیدل ہی اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ پیدل چلنے سے میری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں۔ اب کیونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی میں سے ہوتا تھا، تو یہ خود کو انتہائی تازہ دم محسوس کرتا تھا۔ گاؤں سے باہر جانے پر ایک قبرستان بھی موجود تھا، اس لیے یہ لڑکا روز وہاں سے گزرتے ہوئے قبر والوں کو سلام کرتا تھا اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتا تھا۔ لیکن دوستو، اس لیے تقریباً 3 دن سے اس کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس واقعے کی کیا وجہ ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اصل میں دوستو، پچھلے 3 دن سے اس کے ساتھ کچھ یوں ہو رہا تھا کہ وہ جب بھی قبرستان کے باہر سے گزرتا تھا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی تیز تیز آوازیں آیا کرتی تھی۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ آخر قبرستان میں کتے کہاں سے آ گئے اور اتنی زور زور سے آواز کیوں نکال رہے ہیں، کیونکہ قبرستان کو ویسے بھی خاموشیوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور پھر خاموشی کے اندر یہ کتے اتنا زیادہ زور زور سے کیوں بول رہے ہیں۔ اس کی پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اب 3 دن گزر گئے تھے۔ آخر کار نوجوان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج وہ قبرستان میں داخل ہوگا کہ آخر کس جگہ یہ کتے بھونک رہے ہیں اور آخر ماجرا کیا ہے۔ دوستو، اگلے دن جب قبرستان سے گزر رہا تھا تو کتے کے بھونکنے کی آواز پھر سے آنے لگی۔ جیسے ہی وہ شخص قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 4 دن پہلے جس آدمی کی موت ہوئی تھی، اسی کی قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک گروہ عجیب طرح سے آوازیں نکال رہا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ ابھی 4 دن پہلے ہی یہ قبر تیار ہوئی ہے، تو ایسا کیا معاملہ ہوا کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس نے جب یہ دیکھا تو یہ فیصلہ کیا کہ آج شام کو جا کر وہ گاؤں کی پنچایت میں سب کو اس بات کے بارے میں بتائے گا کہ ابھی جو شخص 4 دن پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا، اس کی قبر پر پچھلے 3 دنوں سے کتے بھونک رہے ہیں۔ لہٰذا شام کو اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آتا ہے اور آ کر تمام حال گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گاؤں کی پنچایت میں بڑے عالموں اور اہل علم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی قبر کشائی کی جائے اور دیکھا جائے کہ آخر اندر کیا معاملہ ہے۔ اس کے لیے پہلے تو گاؤں والوں نے مردے کے گھر والوں سے اجازت لینا مناسب سمجھا۔ اس کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے تمام حال بیان کر دیا۔ تو اس شخص کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ ہے تو ہماری طرف سے آپ کو بالکل اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ خود اکیلے جا کر اس قبر کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ایک بھائی اپنے ہی بھائی کی قبر کھولتے وقت وہاں پر موجود نہ ہو، لیکن لوگوں نے اس بات پر زیادہ غور و فکر کرنے کے بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کھول کر دیکھ لیا جائے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ لہٰذا اس کے گھر والے تو ساتھ میں نہیں گئے، لیکن گاؤں سے کافی تعداد میں لوگ قبرستان پہنچ چکے تھے اور قبر کھودنے کا سامان بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ اور جب اس قبر کو کھولنے کا عمل شروع کیا گیا تو وہ کتے جو پہلے کچھ دنوں سے اس قبر پر کھڑے ہو کر عجیب عجیب آوازیں نکال رہے تھے، وہ بھی قبر کے پاس موجود تھے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایسا معاملہ سامنے آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ جیسے ہی قبر سے مٹی ہٹائی اور مٹی کے نیچے سے تختہ ہٹایا گیا
تو سب نے دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو ایک بڑے سانپ نے جکڑ رکھا ہے اور کیڑے بری طرح سے کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ فوراً اس کی قبر کو بند کر کے گھر کی طرف آنے لگے، کیونکہ اس مردے کو جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک عذاب ہو رہا تھا؟ اب دوبارہ گاؤں والے اکٹھا ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور پوچھا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ مرنے کے صرف 3-4 دن بعد ہی اس کو قبر میں ایک بڑے سانپ نے جکڑ رکھا ہے، جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ایسا ہی کچھ منظر سامنے آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ میری ماں کو بھی گالیاں دیتا تھا اور باپ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ اور جب شراب پینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ ایسے بدترین کام کیا کرتا تھا جس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے اس کو قبر میں اتنا خوفناک عذاب مل رہا تھا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ کوئی مستند تو نہیں ہے لیکن اصلاحی ضرور ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ شراب نشہ کتنی بڑی لعنت ہے، اور کیوں دین اسلام نے مسلمان کو اس سے دور رہنے اور اسے پینے سے منع کیا ہے۔ دوستو، اسلام میں شراب پینا یا پلانا بالکل حرام ہے۔ ایک مسلمان کو ایسی چیزوں سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔